الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں لعنت کرتا ہے اللہ ان پر دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب بھی اس نے تیار کر رکھا۔
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں انسانی طبیعتوں اور مزاج کے حوالہ سے جو چیزیں بیان کی ہیں ان کا اطلاق بھی اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح اس معاشرے کا دستور اور قاعدے قانون ہیں، یعنی انسانی مزاج ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اخلاقیات کی چیزیں جن کی تعریف کی گئی ہے اور وہ مذموم باتیں جن کو ناپسند کیا گیا ہے وہ ہر جگہ ایک جیسے ہی ہیں۔ یعنی شریعت کی نگاہ میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں تو ایسا ہی ہے۔ عمومی طور پر بھی کوئی بڑی چیز واضح جو ہے، نہ کبھی بری چیز کی کسی نے تعریف کی ہے، نہ بہت اچھی چیز کی کسی نے مخالفت کی ہے اور لوگوں نے اس کو قبول کر لیا ہو، ایسا بھی نہیں ہوا۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت سورہ احزاب کی ایک آیت ہے، فرماتا ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ کام کرتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لائق نہیں ہیں، اور اس کی طرف وہ چیزیں منسوب کر دیتے ہیں جس سے وہ تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے طور پر اللہ اور اس کے رسول کو، اذیت دیتے ہیں، کلک پہنچاتے ہیں۔ انسانوں کے حوالہ سے یہ بات تو سمجھ آتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو کیا اذیت دی جا سکتی؟ تو یوں سمجھ آتا ہے کہ اپنی فکر سوچ کے اعتبار سے خود کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ کو اپنا مخالف سمجھ کر اس طرح کی باتیں اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جس سے اس کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ان کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، یوزین ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار۔ ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے اور زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانہ برا ہے سامنے رکھ کے، حالانکہ فرمایا وانا الدہر، میں ہی زمانہ ہوں، یہ چال چلن، یہ تبدیلی میری ہی وجہ سے ہے، وہ مجھے ہی ہٹ کرتے ہیں۔ بید الامر، میرے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں، اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو میں ہی پھیرتا ہوں۔ تو یہ اذیت کی ایک شکل ہے کہ اللہ کے مقابل وہ چیزیں قائم کر لینا، ان کو اس جیسا بنا لینا جو بالکل اس جیسی نہیں ہے، اس کی ذات صفات کے حوالہ سے، اس کے صفاتی تقاضوں کے حوالہ سے کچھ ایسی چیزیں جو ہرگز اس کے لائق نہیں ہے اس میں شامل کرنا، یہ اس کو اذیت پہنچانا۔ اصل میں بتانا یہ مقصود تھا کہ تم اس کے ذریعے کبھی اللہ کا قرب نہیں پا سکتے، اس کے محبوب نہیں ہو سکتے کہ تم اپنے عمل کے ذریعے تو اس کو اذیت دیتے ہو۔ تو جس کو اذیت دی جاتی ہے کبھی اس کا رجحان اذیت دینے والے کی طرف محبت والا نہیں ہو سکتا۔ ہدایت کے اعتبار سے ترس کھاتا ہے، اللہ کا رحم اس میں تو شک نہیں ہے، مگر اللہ کی محبت ان میں شامل حال ہو جو ایسا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح یہ تو ضمناً بات آ گئی کہ وہ لوگ اللہ کو اذیت دیتے ہیں۔ آگے فرمایا وَرَسُولَهُ، اس کے رسول کو بھی اذیت دیتے ہیں۔
اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مخالفین نے اپنے اللہ کے رسول کو اذیت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے جو عنوان آپ کے سامنے ذکر کیا وہ حضور کی بنات میں سے ایک بنت اور ایک عظیم خاتون جنت جناب فاطمہ کا تذکرہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ السلام۔ اس کے حوالہ سے جتنی بڑی کوئی شخصیت ہوتی ہے اب اس کی نسبت سے باتیں بھی بڑی ہی اس کی طرف منسوب کی جاتی ہیں یا اس کے حوالہ سے بیان کی جاتی ہیں، اور یہ بدقسمتی میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ شخصیات کے حوالہ سے مسلمان تقسیم ہوئے، اس تفریق نے ایک ایسی خلا پیدا کر دی، ایک دراڑ بنا دی مسلمانوں کے درمیان کہ ان کو پر کرنا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، اور جب سے وہ بنی ہیں ان میں اضافہ ہی ہوا ہے، کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ بالکل اسی طرح جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے جو اشکال اور شبہات پیش کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ کہ اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ایک حصہ ہے، فاطمہ تو منی، اس طرح کے بھی الفاظ آتے ہیں۔ فمن اغضبها اغضبنی، جس نے اس کو دکھ دیا، اس کو ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا۔ کہیں آتے ہیں الفاظ کے یریبنی ما ارابہا، جو اس کو کلک پہنچاتی ہے چیز مجھے بھی پہنچاتی ہے، ویؤذینی ما آذاہا، جو اذیت اسے دیتی ہے چیز مجھے بھی دیتی ہے۔ یعنی فاطمہ کو اذیت، کلک پہنچانا، ناراض کرنا، وہ اللہ کے رسول کو ناراض کرنا، یہ شان ہے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور یہ معمولی نہیں ہے۔ یہ شان انسانوں میں سے کسی کو نصیب ہو جانا اور اس نسبت سے اللہ کا رسول جو ہے وہ شامل ہو جائے اس میں، تو اب اس روایت کو لوگ اپنے اپنے طور پر لینے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کا اطلاق دوسرے لوگوں پر کرتے ہیں۔ ان میں سے بڑا نشانہ بنایا گیا خود مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، عظیم اور جلیل القدر صحابی، حضور کے جانشینوں میں سر فہرست شخصیت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ شخص جو کہتا تھا واللہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مجھے اپنی قریبی اور قرابت کی نسبت اللہ کے رسول کی قرابت زیادہ محبوب ہے۔ قسم اٹھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ لیکن اعتراضات میں سے ایک بڑا شبہ، ایک بڑی بات وہ یہ کہ ابو بکر صدیق نے فاطمہ کو ناراض کیا تھا، جو فاطمہ کو ناراض کرتا ہے وہ رسول کو ناراض کرتا ہے، اور جب رسول ناراض ہو جائے پھر اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ صغرے کبرے ملا کر نتیجہ یہ نکالا گیا۔ تو پھر کیا کریں؟ ناراضگی تو کہیں نظر آتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ واقعی اس کی زد کے اندر ابو بکر صدیق آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حال ہے ان کا جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو ناراض کرے۔ اور اس کے لیے جو واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ مشہور بیان ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس وقت صحیح بخاری، مسلم اور بے شمار حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ ہے، واقعے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جناب عائشہ خود بیان کرتی ہیں، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی جس میں عائشہ کے باپ کا ایمان ہی سلامت نہیں رہتا وہ آخر بیان کیوں کرتی۔ صحیح بخاری میں ہے، عروہ ابن زبیر بیان کرتے ہیں کہ مجھے میری خالہ نے بیان کیا، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ارسلت فاطمہ تو الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقسم میراثها مما افاء اللہ علیہ،
علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کو پیغام بھیجا کہ حضور کے بعد ان کی میراث کا جو حصہ ان کا بنتا ہے وہ تقسیم کر دیا جائے، یعنی ان کی میراث ان کو دے دی جائے جو اللہ نے اپنے رسول کو مال فے میں سے دی تھی۔ یہ بات جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل ضرور ہے، لیکن سمجھیں اللہ کے رسول کے لیے جو خصوصی چیزیں مسلمانوں کے مقابلہ میں آتی تھی، ایک مسلمان مجاہدین کو حصہ ملتا تھا۔ اللہ کے رسول کا کوئی ایسا کاروبار نہیں تھا بحیثیت رسول اور مسلمانوں کے امیر ہونے کے، اللہ نے غنیمتیں دی، غنیمتیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس غنیمت میں سے 5واں حصہ خمس وہ اللہ کا ہے، وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اس سے بیان کر دیا، مطلب اس میں سے اللہ کے رسول کا بھی حصہ ہے۔ سورہ حشر کے اندر پھر دوسری چیز بیان فرمائی، ما افاء اللہ علیہ، یعنی غنیمت کے مقابلہ میں جو بات کہی گئی وہ یہ تھی، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رقاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ، مطلب وہی چیزیں تقریباً دو طرح کی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی مال کے اعتبار سے، جس سے آپ اور آپ کے اہل کا گزارا ہوتا تھا۔ ایک خمس یعنی غنیمتوں کے مال میں سے 5واں حصہ، اور ایک مال فے۔ مال فے اور غنیمت میں فرق یہ ہے کہ جو کافروں سے لڑ کر مال حاصل ہو اس کو غنیمت کا مال کہتے ہیں، اور جو بغیر لڑائی کے حاصل ہو ویسے ہی وہ چھوڑ کر بھاگ گئے، جس طرح یہودی وغیرہ بھاگے تھے، یہ بنو نذیر وغیرہ، یہ انہی کا مال ہے، اس کو کہتے ہیں مال فے، مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کو اس میں سے دیا گیا، اللہ نے دیا تھا۔ سورہ حشر میں فرمایا اس کے لیے تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، کوئی سواری پر سوار نہیں ہوا، ولیکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، اللہ مسلط کر دیتا ہے، دے دیتا ہے، اللہ نے دے دیا۔ تو پھر اس کے حصے وہ کن کن کو ملے گا، اس میں سے بھی اللہ کے رسول کا حصہ تھا۔ تو صحیح بخاری کی جو روایت میں عرض کر رہا ہوں اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے جناب عائشہ کہتی ہیں کہ وہ میراث مانگنے آئیں، فقال لها ابو بکر، تو ابو بکر نے جواب میں کہا، فاطمہ کو جواب دیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم جو ہے وہ وراثت نہیں پاتے۔ پاتے سے کیا مراد، یعنی ہماری وراثت نہیں ہوتی، نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، میں نبی ہوں اللہ کا، میری میراث کوئی نہیں ہوگی۔ اب اگر میراث ہی نہیں ہے تو پھر کیسے گزارا ہونا ہے؟ تو یہ مسئلہ کہ پھر گزارا کیسے ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ تو تفصیل طلب بات ہے۔ صرف مجھے یہ بتانا ہے کہ کیا فاطمہ ناراض ہوئی، ابو بکر سے یہ جرم ہوا، اس جرم کی حقیقت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اپنی میراث نہیں چھوڑ کے جاتے، مال نہیں چھوڑ کے جاتے پیغمبر، ما ترکنا صدقۃ، جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہی صدقہ ہے۔ اب وہ صدقے کا مال ہے، اس کا انتظام کس نے کرنا ہے؟ خود انہوں نے کہا جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہی میں کروں گا، اس کا انتظام میں کرتا رہوں گا، میں عامل رہوں گا جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ کو آپ کا حصہ دیا جاتا رہے گا۔ یہ کہا فہاجرت فاطمہ ابا بکر، ابو بکر صدیق کو چھوڑ کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی گئی۔ اور بخاری میں روایت آتے ہیں اب انصاف کا تقاضا ہے، میں بالکل ممبر رسول کے تقاضوں کو پورا کروں گا، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ فلم تزل مہاجرتہ حتی توفیت وعاشت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر، اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اسی ناراضگی کے اندر، یعنی اسی طرح چھوڑ کر، اب اس طرح چھوڑ کر سے کیا مراد ہے، اہل علم دو معنی بیان کرتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق نے وہ حدیث بیان کی کہ ہمارا جو ہے وہ مال تقسیم نہیں ہوتا، وراثت ہماری نہیں ہے، صدقہ ہے، تو پھر
اسی طرح یعنی اس مسئلے کو چھوڑ دیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سمجھ آ گئی. یا دوسرا یہ ہے معنی ہے کہ وہ اسی طرح ناراض یعنی اسی طرح چھوڑ کر چلی گئی کہ اگر آپ ہمارا حصہ نہیں دیتے تو ہم بھی آپ سے جو ہے وہ کوئی واسطہ تعلق نہیں رکھیں گے. اسی طرح وہ 6 ماہ کے بعد پھر فوت ہو گئی اسی ناراضگی کے اندر، یہ اسی طرح چھوڑ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ. تو یہ ہے بھائی وہ مسئلہ. اب وہ پھر آگے تقسیم آتی ہے کہ وہ لینے کیا آئی تھی. خیبر کا مال تھا، فدق کا مال تھا، اسی طرح مدینے کے اندر کچھ زمین تھی. وہ مطلب حضور کی نسبت کے ساتھ جو چیزیں تھیں وہ مانگنے آئی تھی کہ ہمیں دے دو. اس کے متعلق بس میں اتنا اشارہ کر دوں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو کچھ چیزیں ہبہ کی تھی، بالخصوص فدق کا علاقہ جس کو عام طور پر باغ فدق کہتے ہیں وہ ہبہ کیا ہوا تھا. تو پہلی بات یہ ہے بالکل ایسی کوئی بات کسی جگہ اپنی غیروں کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ کچھ حصہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کیا ہوا تھا بالخصوص باقی کو چھوڑ کر. یہ جھوٹ ہے بالکل، اس کی کوئی حقیقت نہیں. لیکن مسئلہ تو ادھر ہی رہا کہ ابو بکر صدیق سے ناراض ہو کر فاطمہ گئی ہیں اور پھر اسی طرح فوت ہو گئی ہیں. تو میرے بھائیوں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ کیا یہ ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کے رسول کی ناراضگی ہے؟ حضور نے تو فرمایا یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو نقصان پہنچایا، اس کو ناراض کیا، مجھے ناراض کیا، اس کو کلک پہنچایا، اس کو اذیت دی، مجھے اذیت دی. تو یہ ابو بکر صدیق نے کیا کیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے وہ کیا ہے جو ابو بکر صدیق کو سکھا کر گئے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے سمجھنے والی بات، دین کا وقار، اس کی عزت، اس کا مقام. وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز لوگوں پر بھی وقت آئے تو پھر اس وقت دین پر قائم رہنا، یہ اگر کوئی کر سکتا تھا تو وہ ابو بکر ہی کر سکتا تھا اور کوئی نہیں کر سکتا. تو کہا اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا ہے. اور پھر فاطمہ کا حصہ تو اس کی ریشو جتنی بنتی ہے وہ آپ حساب لگا لیں. خود حضرت ابو بکر صدیق کی اپنی بیٹی زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ وراثت اگر تقسیم ہوتی تو اس میں سے سب سے زیادہ حصہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا. حفصہ کو آتا تھا جو حضرت عمر کی بیٹی تھی، دوسری خواتین کو آتا تھا. لہذا اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو پھر ابو بکر صدیق اپنوں کا زیادہ خیال رکھتے، مگر انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر گئے ہیں. اور پھر اس کی تصدیق کے لیے کہ ابو بکر صدیق نے کسی کو ناراض نہیں کیا. صحیح مسلم میں روایتیں آتی ہیں، بخاری میں روایتیں آتی ہیں، بالکل یہی وہ لوگ جو حصے دار تھے حضور کی اس وراثت کے، حضور کے خاندان کی وجہ سے، جو دراصل میراث نہیں تھی عام لوگوں کی طرح، وہ مانگنے آئے. تو اس وقت حضرت عمر کا دور تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا میں تمہیں اللہ کی قسم اٹھا کر جو ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتاؤ، علی اور عباس 2 جلیل القدر بندے آئے، اب حضرت فاطمہ اس وقت زندہ نہیں تھی، مجھے اللہ کی قسم اٹھا کر بتاؤ کہ یہ جو کچھ ہے کیا اللہ کے رسول کی میراث ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری میراث کوئی نہیں ہوگی، میں کوئی وراثت چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں. وہ مانے، انہوں نے تسلیم کیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی اور عباس کو تو معلوم ہو اور فاطمہ کو معلوم ہی نہ ہو کہ یہ میراث رسول ہے؟ یہ تقسیم نہیں ہو سکتی. وہ معاملہ کچھ اور تھا. وہ زیادہ سے زیادہ یہ معاملہ تھا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ہمیں حصہ دے دیں، ہم اس کا انتظام خود کریں گے، بس اتنا سا مطالبہ تھا. وہ میراث والی بات نہیں تھی، واضح حدیث تھی. بس میرے بھائیوں اس کی تفصیل میں انشاءاللہ یہ فدق کا مسئلہ کیا ہے، پھر یہ حل کیسے ہوتا ہے وہ کسی وقت بیان کروں گا. پہلے بھی شاید کبھی ذکر ہوا ہو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ اس کی زد کے اندر یہ جو روایت میں نے پیش کی کہ ابو بکر صدیق کو لانا اور یہ کہنا کہ ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کو ناراض کیا تھا، یہ بھی الزام ہے. وہاں لفظ آتا ہے من اغضبہا، جس نے ناراض کیا. اور اگر کوئی خود ہی ناراض ہو جائے کسی وجہ سے سمجھ نہ آئے تو پھر اغضبہ کا لفظ جو ہے اس کے اندر وہ شامل نہیں ہوتا. مشکل باتیں ہیں لیکن آپ کو سمجھنا ہوگی. اس وقت بالخصوص اور ویسے بالعموم کتابیں لکھی ہوئی ہیں بہت زیادہ، اس پر لوگوں میں بات اچھالی جاتی ہے، اس پر اختلاف پیدا ہو گئے، لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو یہی مناظرانہ باتیں کرتے رہتے ہیں.
تو میں نے اس کی طرف اشارہ کرنا مناسب سمجھا کہ ابو بکر نے ناراض نہیں کیا. اگر اپنے طور پر حضرت فاطمہ ناراض ہوئی، وہ بھی ناراض نہیں تھی، بلکہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر حضرت ابو بکر ایسا کر دیں تو بہتر ہے. کوئی میراث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماری نہیں ہے، کوئی حصہ چھینا نہیں ہے ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ. یہ بالکل واضح بات ہے. اور یہ صرف یہ نہیں کہ اہل سنت کا مسلک ہے، نہیں، دوسرے سب لوگوں کا یہ مسلک ہے، اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں تھی. آخر میں بس میں اتنا عرض کروں کہ اگر انہی باتوں سے ناراضگی ہونی ہے اور پھر اس ناراضگی کی وجہ سے بندے نے اللہ رسول کو ناراض کرنا ہے، تو اس طرح کی ناراضگی سب سے زیادہ فاطمہ کے خامد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. مشہور روایت ہے، بخاری اور مسلم میں آتی ہے. جس طرح یہ روایت آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی حضرت علی کے نکاح اور عقد میں تھی. اسی دوران علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو ہاشم نے پیغام بھیجا کہ ہماری فلاں خاتون کے ساتھ آپ شادی کر لیں. ابو جہل کی بیٹی کی شادی کی آفر ہوئی، مسلمان ہو گئی تھی وہ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی رجحان ہو گیا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اللہ کے رسول سے آ کر کہا کہ یزعم قومک انک لا تغضب لبناتک. لفظ بھی وہی ہیں کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ اپنی بیٹیوں کی وجہ سے ناراض نہیں ہوتے. اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ناراض ہی نہیں ہوتے، آپ کی بیٹیوں کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا رہے. بتایا اور پھر کہا ساتھ ہی کہا وعلی ناکح ابنت ابی جہل. آپ کو معلوم ہے کہ علی جو ہے وہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ رشتہ کیسا ہے. ایک طرف اللہ کے رسول کی بیٹی ہے اسی گھر کے اندر، دوسری طرف پیغام آ رہا ہے اور نکاح کرنا چاہتا ہے خامد ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ بات سنی، خطبہ دیا. اللہ کے رسول نے اس بات پر، علی کے اس عمل پر خطبہ دیا، اور پھر اپنے پہلے داماد حضرت زینب کے خامد ابو العاص بن ربیع کی تعریف کی کہ میں نے جو اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا، یہ جو اس نے وعدہ کیا تھا نبھایا. صدقنی ووعدنی وفانی، اور اس نے پورا کر دکھایا. مطلب اس نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کیا جو میرے وعدے کے خلاف ہو. اس میں سے کہتے ہیں کہ ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس سے آدمی کا نکاح ہو رہا ہو وہ شرط رکھ دے کہ اس کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں آپ کریں گے، تو یہ شرط کی حد تک ہے، یہ کوئی قدغن نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. اگر کوئی مخالفت کرے ٹھیک ہے، پھر اللہ کے سپرد وہ جواب دیتا رہے گا، ورنہ کوئی شرط رکھنا چاہے تو رکھ دے، شریعت اس کو جو ہے وہ ناجائز نہیں سمجھتی. تو فرمایا یہ حضور نے شاید اس طرح شرط رکھی ہو، یہ شاید والی بات ہے. لیکن وہاں ابو العاص بن ربیع کی تعریف کرنے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کہا. حالانکہ حضرت علی کا دیگر لوگوں کی طرح نکاح کرنا ایک سے زیادہ اجازت ہے، اس کی 4 نکاح مسلمانوں کے لیے جائز ہے. علی کیوں نہیں کر سکتے؟ جائز بات تھی. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ کی اذیت کی وجہ سے، کہ فاطمہ اور ابو جہل کی بیٹی، مطلب اللہ کے رسول نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بنت عدو اللہ. لوگوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہی گھر کے اندر اللہ کے رسول کی اور اللہ کے دشمن کی بیٹیاں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ موجود ہے، بنت عدو ابو جہل کی بیٹی. جو حالات اس گھر کے ہوں گے آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں. یہ ہے اللہ کے رسول کو اذیت والی بات. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو سمجھا دیا اور پھر معاملہ چھوڑ دیا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ، ہمیں ان کی بھی صفائی کرنی اور پھر حقیقت حال جو ہے وہ سامنے رکھنا. ابو بکر صدیق کی طرح بالکل معاملہ قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ جانچنے کی کوشش کرنی چاہیے. جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نکاح پر جب نکاح کی خواہش کی ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ، خاندانی جو ہے وہ رشتہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تنبیہ کرنے پر ابو بکر نے تارک علی الخطبہ، یہ جو پیغام نکاح تھا اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور پھر حضرت فاطمہ کی زندگی کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نکاح نہیں کیا، بعد میں جو ہے وہ نکاح کیا. تو صرف مجھے یہ واقعہ بتانے سے مقصود یہ ہے کہ اگر اس کی وجہ سے ابو بکر صدیق جو متون ٹھہرایا جا سکتا ہے، خدا نخواستہ اس کو یہ کہا جا سکتا ہے فاطمہ کو ناراض کیا، رسول کو ناراض کیا، اللہ کو ناراض کیا، تو یہ اصل
اصل فتویٰ جو ہے وہ کس پر لگتا ہے، اس واقعے کی روشنی کے اندر جو ہے وہ غور کر لینا چاہیے۔ ہم نہ علی پر فتویٰ لگاتے ہیں نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متون ٹھہراتے ہیں، انہوں نے بھی قرآن و سنت کی پاسداری کی ہے۔ علی کو بھی جب سمجھ آئی کہ اس کی وجہ سے یہ اخلاقی بات ہے، علی کی بات حالانکہ اخلاقی بات تھی، کئی جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، فرمایا لا احرم حلالا ولا احل حراما، میں کسی حلال چیز کو حرام نہیں کرتا نہ حلال کو حرام کرتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی بندہ نکاح کر سکتا ہے، علی بھی کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھو جب ایک ہی گھر کے اندر اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی اکٹھی ہوگی وہ گھرانہ پھر چل نہیں سکتا۔ اس لیے مسئلہ اپنی جگہ پر، میں ویسے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملاپ نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے اذیت فاطمہ کو پہنچے گی اور پھر وہ فتنے میں مبتلا ہوگی، اور وہ یہی چاہتے ہیں، یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے خاندانی نظام کے اندر یہ ایک ایسی سچویشن، ایسے حالات پیدا ہو جائیں، یعنی ایسی کیفیت جنم لے لے کہ جس کی وجہ سے اب ہم اپنے مقاصد کو پورا کر لیں وہ آسان ہو جائے۔ یہ تھا ان کا مقصد۔ تو میرے بھائیوں عرض یہ کرنی تھی کہ اس طرح کے شبہات پیدا کر کے دین کی نفی کرنا، اپنے مسلک کی تائید کرنا، یہ قرآن و سنت کے ساتھ زیادتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے بھی جنتی تھے، اللہ کے رسول کے قریبی تھے، اس کے بعد بھی جنتی ہیں، قیامت میں بھی اللہ کے رسول کے دائیں بائیں اٹھنے والوں میں ایک طرف ابو بکر ہوں گے اور دوسری طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اس کے اندر کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے اور دلائل کی روشنی کے اندر ہم اس پر قائم ہیں کہ ابو بکر بھی مومن ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایمان اسی طرح ثابت ہے جس طرح زندگی میں تھا۔ اللہ رب العزت ایسے شکوک و شبہات جو منتج ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر، اللہ تعالیٰ ان سے نبٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ شرح صدر نصیب فرمائے کہ ہم ایسی الجھنوں سے بچ سکیں اور حق پر قائم رہ سکیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔